پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو ایک آدمی کے کتا بننے کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ نیک آدمی کتا بن گیا، خوبصورت پرندہ اور شیطان۔ آئیے سنتے ہیں پورا واقعہ۔ دوستوں، ایک گاؤں میں بہت دور ایک گھنا جنگل تھا جہاں ایک غار تھی۔ وہاں ایک شخص لوگوں سے الگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا۔ جوانی سے اس کی کایا ایسی پلٹی کہ وہ دنیا سے بہت دور نکل گیا اور اس غار میں آ کر رک گیا۔ وہاں پر جنگلی جانور بھی تھے، لیکن اللہ کا وہ نیک بندہ تھا تو درندوں کے دل میں بھی اس کے لیے نرمی اور محبت تھی، اور کوئی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ اس نے خود کو ہمیشہ برائی سے بچایا۔ اس عرصے میں کبھی بھی اس نے عبادت کو نہیں چھوڑا اور نہ ہی کبھی اس غار سے باہر آیا۔ جوان آدمی کی محبت اللہ تعالیٰ کو جتنی پسند ہے، شیطان کو یہ بات اتنا ہی پریشان کرتی ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ کسی عابد اور زاہد کو بہکا دے۔ شیطان بہت سالوں سے دیکھ رہا تھا کہ یہ شخص جوانی میں ہی اتنی عبادت کر رہا ہے، اتنی کم عمر میں ہی ہر طرح کی برائی سے دور ہے، کبھی کسی گناہ کی طرف نہیں گیا، تو شیطان اس کے پیچھے لگا رہا اور اس کو بہکانے کی کوشش کرتا کہ اس کو عبادت سے ہٹائے۔ اب شیطان کے لاکھ چاہنے پر بھی وہ اس سے دور رہا، لیکن کہتے ہیں نا، شیطان بھی تو آپ کی کمزوری سے کھیلتا ہے۔ دن رات ایسی چالیں چلتا ہے کہ کوئی لمحہ ایسا آئے کہ آپ چوک جائیں۔ ایک دن شیطان نے کہا، آج میں اس آدمی کو ضرور برگلا کر اس کی عبادت سے پیچھے ہٹاؤں گا۔ اس کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے اور مجھے تو یہ سخت ناپسند ہے۔ اس نے جنگل میں سے ہی ایک پرندے کو چنا جو رنگین پروں والا تھا، جس کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ شیطان نے پرندے کو غار کے اندر بھیج دیا۔ وہ پرندہ اتنا خوبصورت سفید اور گلابی رنگ کا تھا کہ عابد کی نظر جب اس پر گئی تو پل کے لیے اس کا دھیان نماز سے ہٹ گیا اور وہ پرندے کے فتنے میں پڑ گیا۔ پرندے کی خوبصورت آواز کو سننے لگا جو خوبصورت سی آواز میں گا رہا تھا۔ اس کی آواز میں کھو سا گیا۔ کئی سال تک وہ کبھی غار سے نہیں نکلا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ پرندہ اسے باہر جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ پرندے کو دیکھتے دیکھتے وہ باہر آ گیا۔ اب اس عمر میں اس کا دل کچھ اور الگ باتیں سوچ رہا تھا۔ جو غار سے باہر نہیں آیا تھا، اس پرندے کے ساتھ وہ پورے جنگل میں گھومتا رہتا۔ اسے یہ بھی ہوش نہیں رہا کہ اس کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ جو ہر وقت سجدے میں رہتا، تسبیح پڑھتا رہتا، ذکر و اذکار کرتا، اب اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ بس وہ پرندہ تھا اور اس کی دنیا تھی۔ وہ سارے جنگل میں اڑتا پھرتا اور وہ عابد شخص اس کے پیچھے پیچھے جاتا رہتا۔ زندگی گزرتی رہی۔ کئی سال اس نے اس پرندے کے ساتھ گزار دیے۔ اسے یہ بھی نہیں پتا چلا کہ ان سالوں میں اس نے کتنی بار سجدے کیے ہیں، کتنی بار اللہ کا نام لیا ہے۔ شیطان اب کچھ اور سوچ رہا تھا۔ اب اس کو پتا تھا کہ مجھے اس شخص کو اب کس اور فتنے میں گھیرنا ہے۔ شیطان نے اپنا آخری داؤ کھیلا اور اس پرندے کی جگہ ایک حسین دوشیزہ نے لے لی، اور پھر اس عورت کو کہہ دیا کہ اس عبادت کرنے والے انسان کے پاس جاؤ جس نے کبھی کسی عورت پر آج تک نظر نہیں ڈالی، جو اپنی عبادت کرتا رہتا ہے۔ اس پر جال پھینکو اپنے حسن کا، اور یاد رکھو یہ آخری وار ہے جو ضائع نہیں جانا چاہیے۔ اس کے بعد اس کو گناہ کرنے پر مجبور کرو۔ شیطان کے حکم پر وہ عورت غار کی طرف آ گئی۔ جب دیکھا ایک بہت ہی خوبصورت سا نوجوان تھا، اس کو دیکھ کر اس کے دل میں ہلچل مچی۔ اب وہ شیطان عورت خوبصورت آواز میں اس کو پکارنے لگی، اپنی ادائیں دکھانے لگی۔ پرندے کی وجہ سے ویسے ہی وہ اپنی عبادت سے ہٹ گیا تھا، اور جو ایک حسین عورت کو دیکھا تو اس عورت کے حسن میں گرفتار ہو گیا۔ اس عورت نے اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دی کہ آپ جیسا مرد میں نے تو آج تک نہیں دیکھا۔ وہ شخص اب پوری طرح سے شیطان کے جال میں پھنس چکا تھا۔ جو کام کبھی نہیں کیا، جوانی میں اس حرام کام سے بچتا رہا، وہ اسی جوانی کے ہاتھوں اپنے ہوش کو آج کھو بیٹھا تھا۔ ایسا بہکا کہ یہ بھی نہیں سمجھ آیا کہ کتنے سال اس نے اپنے آپ کو ان حرام کاموں سے روکا ہے، نفسانی خواہشات سے خود کو بچایا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں اپنے دن رات بتائے ہیں، لیکن اس عورت نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ گناہ کرے۔ اس عورت کی خوبصورتی نے اسے اللہ پاک کی یاد اور عبادت سے غافل رکھا۔ کتنے دن وہ عورت اس کے ساتھ رہی۔ اس دوران اسے لگا کہ یہ عورت ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی۔ زنا کاری کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو ایک اچھا انسان ہی سمجھ رہا تھا،
لیکن جب شیطان کا کام ہو چکا تھا اس نے ایک اور عبادت کرنے والے شخص کو اللہ کی طرف سے ہٹا دیا۔ اس عورت کے ساتھ وہ شخص اپنی انسانیت کھوتا رہا، اور ایک دن شیطان نے اس عورت کو اشارہ کیا۔ وہ عورت غار سے باہر آئی اور پھر سے اس پرندے میں بدل گئی۔ شیطان نے اس سے کہا، اڑ جاؤ یہاں سے، کبھی لوٹ کر یہاں نہیں آنا۔ اس کا تو کام ہو چکا تھا، اب وہ عابد شخص اسے تلاش کرتا رہا، کہاں گئی مجھے چھوڑ کر؟ لیکن اس کے لاکھ تلاش کرنے پر بھی وہ عورت اس کو کہیں نہیں ملی۔ اب اسے لگا کہ پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے۔ وہ اپنے سر پر خاک ڈالنے لگا ہے کہ میں یہ کیا کر بیٹھا۔ وہ رونے لگا اور روتے روتے سو گیا۔ سوتے ہوئے اسے خواب میں ایک شخص نظر آیا جو کہہ رہا تھا، تمہارے اس عمل نے تمہارے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا، تمہاری عبادت اب قابل قبول نہیں ہے، اب تم ایک انسان نہیں بلکہ کتے بن کر زندگی گزارو گے، اور جب تک کسی اللہ والے کی خدمت نہیں کرو گے تمہاری کوئی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اس نے سوچا وہ اللہ والے کہاں ملیں گے، تو اسے یہ بتا دیا گیا اور کہا گیا، اگر تم ان کے دل میں اتر گئے اور انہوں نے تمہارے لیے دعا کر دی تو تم پھر سے انسان بنو گے، ورنہ عمر بھر کتا بن کر ہی زندگی گزارنی پڑے گی۔ اب اس کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹا تو اسے پتا چلا کہ وہ کیا کھو چکا ہے۔ اٹھ کر دیکھا تو اس کی شکل کتے میں بدل گئی تھی۔ اتنے سال اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس نے گزارے اور ایک جھٹکے میں کچھ نہیں بچا۔ وہ اپنی حرکت پر بہت نادم تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی لیکن اس کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی۔ یہ بات تو اسے پتا ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت ناراض ہے۔ اس نے وہ غار چھوڑ دی اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ وہ اپنے اس گناہ پر بہت شرمسار تھا۔ شیطان دور کھڑا مسکرا رہا تھا، میرا کام تو ہو گیا، برباد کر دیا میں نے اسے۔ شیطان ہمیں برباد کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں آباد کرتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو نہیں چھوڑتا ہے، سزا تو دیتا ہے لیکن سزا کے بعد جزا بھی دیتا ہے۔ اصل مقصد ہے بندے کا توبہ کرنا اور اس بات پر یقین ہونا کہ وہ گناہ کرتا ہے تو اپنی وجہ سے کرتا ہے۔ اس میں اللہ اس سے گناہ نہیں کراتا بلکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ شخص تو کتا بن گیا تھا پر اندر سے تھا تو ایک انسان ہی۔ اس کی حالت تھی کہ ہر قدم پر توبہ کرتا۔ اس طرح کئی سال گزر گئے لیکن اس کے دل کو چین قرار نہیں آ رہا تھا۔ جن اللہ والے کی بات کی گئی تھی وہ بھی اب تک کسی پیڑ کے نیچے یا کسی جھوپڑی میں اسے نظر نہیں آئے تھے، تو کس کے پاس جاتا؟ بس وہ چلتا رہا، نہ پانی پیتا نہ کھانا کھاتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو مار دینا چاہتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ساتھ دنیا سے جاتا تو کیسے جاتا؟ اس کو کہیں بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ اب چلتے چلتے وہ جنگل سے نکل کر بستی میں پہنچا۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ اس کا بدن تھکن سے چور تھا، گناہ کے بوجھ سے سر جھکا جا رہا تھا، ایک قدم بھی نہیں چل پا رہا تھا کہ اس کو کسی کی درد بھری آواز آئی، کوئی ہے مجھ بوڑھے اپاہج کو پانی پلانے والا؟ مجھے پانی پلا دو۔ وہاں کے لوگ تو بے حس تھے۔ وہ کتا اپنی تھکان بھول کر اس آواز کو سنتا ہوا ایک جھوپڑی کے پاس آیا۔ اندر جھانکا تو ایک اپاہج تھا جو پیاس سے نڈھال تھا۔ اس نے اس بوڑھے کو پانی لا کر دیا۔ اس بزرگ کا کوئی بھی انسان نہیں تھا جو اس کا خیال رکھتا۔ وہ شخص جو ابھی کتا بن چکا تھا، اس نے سوچا میرا کیا ہے، میں تو ایک جانور بن گیا ہوں، اپنے گناہوں پر نادم ہوں، وہ اللہ والے بھی مجھے کہیں نہیں مل رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ مجھے کبھی نہ کبھی مل ہی جائے اور اللہ تعالیٰ میری دعا قبول بھی کر لے۔ پر اس وقت اس بوڑھے کے پاس کوئی بھی نہیں، ان کو کھلانے پلانے والا بھی کوئی نہیں۔ آج یہ پیاسے تھے تو کسی نے ان کو پانی کا گھونٹ نہیں دیا۔ مجھے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اب یہ کتا اس بوڑھے اپاہج کے پاس رک گیا۔ اس کو بھوک لگتی تو ان کے لیے روٹی لے کر آتا، خود بھوکا رہتا پر ان کا خیال رکھتا۔ وہ یہ بھی بھول گیا کہ وہ کبھی ایک انسان تھا۔ وہ بوڑھے کی خدمت کرتا اور خود سے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں پوری زندگی اسی حالت میں رہوں گا لیکن اس بوڑھے کو نہیں چھوڑوں گا جس کا کوئی بھی نہیں۔ وہ بوڑھا اس سے بہت پیار کرنے لگا تھا، اس کو بہت دعائیں دیتا اور کہتا تو کتنا پیارا جانور ہے، تو کتنا وفادار ہے، تو میرا کچھ نہیں لگتا لیکن پھر بھی میری خدمت ایسے کرتا ہے جیسے میرا بیٹا۔ تیری جو بھی مشکلیں ہیں وہ آسان ہو جائیں۔ میں تجھے رات کو روتے ہوئے دیکھتا ہوں،
ایسا کیا غم ہے تجھ پر؟ وہ تو بے زبان بن چکا تھا، وہ کیا کہہ سکتا تھا؟ اس بوڑھے نے کہا، میں تیرے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تیری تمام تکلیفوں کو دور کر دے۔ تو ایک جانور ہو کر میرے درد کو سمجھ رہا ہے، اور یہاں پر تو انسان کے درد کو نہیں سمجھتے۔ بوڑھے کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سوچنے لگا کہ میں بھی کیا تھا، اپنے آپ کو بہت بڑا عابد زاہد سمجھتا تھا اور سوچتا تھا کبھی زندگی میں گناہ نہیں کروں گا، لیکن ایک جھٹکے میں ساری عبادت میری چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ شیطان جو کہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس عابد کی ساری نیکیاں برباد کر کے اسے جہنم میں بھجوا دوں گا، لیکن جب اسے اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع دیا تو وہ اس کے پیچھے پھر سے پڑ گیا تاکہ وہ توبہ نہ کرے۔ شیطان اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ بندہ توبہ کرے یا پھر آنسو بہائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ وہ شیطان اس کتے کے پیچھے پڑ گیا اور اسے اس نیکی سے روکنا چاہتا تھا۔ ایک دن شیطان نے ایک فقیر کا روپ دھار لیا اور دروازے پر آ کر کہا، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ ایک روٹی کا سوال ہے۔ کتے کو تو نہیں پتا تھا کہ وہ ایک شیطان ہے۔ وہاں ایک روٹی رکھی ہوئی تھی، وہ روٹی اپنے منہ میں دبا کر لایا اور شیطان کے ہاتھ میں پکڑا دی، لیکن جیسے ہی اس نے وہ روٹی اس کے ہاتھ میں دی، وہ شیطان کتا بن گیا اور کتا انسان بن گیا۔ جب وہ انسان بنا تو حیرت سے اپنے آپ کو دیکھنے لگا، یہ کیا ہوا مجھے؟ کیا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا؟ مجھے تو کسی اللہ والے نے دعا نہیں دی، نہ ہی میں ان سے ملا ہوں۔ وہ بوڑھا اپاہج شخص کہاں گیا؟ وہ تو یہاں سے ہل کر جا بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ نہ سمجھنے کی کیفیت میں تھا کہ پیچھے سے اسی معذور بوڑھے شخص کی آواز آئی، بیٹا پلٹ کر دیکھو۔ جب پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر وہ معذور شخص نہیں بلکہ ایک بہت ہی خوبصورت نورانی چہرے والے بزرگ تھے جن کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ اس آدمی نے کہا، آپ کون ہیں؟ وہ میں ہی تھا بیٹا، تمہارے امتحان کے لیے مجھے یہاں بھیجا گیا تھا۔ تم چاہتے تو ایک اللہ والے کی تلاش میں مجھے اس حالت میں چھوڑ کر جا سکتے تھے، لیکن تم نے نیکی کی، مجھے پانی پلایا، مجھے کھانا کھلایا، میری خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری نیکی پسند آئی اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پھر سے انسان بنا دیا۔ انسان بے شک گناہ کرتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ کرے، سچی توبہ کرے اور ندامت سے آنسو بہائے یعنی شرمندہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، تو اللہ پاک کو وہ آنسو بہت پسند ہے۔ یہ چال چلنے آیا تھا تمہارے ساتھ، یہ تمہیں پھر سے اپنے جال میں پھنسانے آیا تھا، فقیر کی شکل میں آ کر تمہیں پھر سے بہکانے آیا تھا، لیکن جب تم نے اس کو روٹی دی تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ روٹی جب اس کے ہاتھ میں گئی تو وہ کتا بن گیا۔ شیطان تو اب کہاں جاتا؟ اللہ والے نے اس کو کہا، تو یہاں سے دفع ہو جا ورنہ میں تجھے جلا کر خاک کر دوں گا۔ تو نے اس عابد شخص کو اس کے مرتبے سے بھی ہٹانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ بہت رحیم اور کریم ہے، وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ تو بہت نافرمان تھا، تو بہت نافرمان ہے اور تو بہت نافرمان رہے گا۔ تو نا شکرا تھا، نا شکرا ہے اور نا شکرا رہے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی تو عابد و زاہد بنایا تھا۔ تو نے کیا کیا؟ اور تو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو تو ان کے راستے سے ہٹا دے۔ جب تک بندہ توبہ کرتا رہے گا اللہ اسے معاف کرتا رہے گا، جب تک بندہ ندامت کے آنسو بہاتا رہے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندے کو ہمیشہ موقع دیتا ہے، بندے کو سدھرنے کا ہمیشہ وقت دیتا ہے، اور اس بندے نے نیکی کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا۔ یہ اگر عبادت کرتا تو اللہ اس سے راضی ہوتا، یہ اگر اللہ والے کو ڈھونڈ کر ان سے دعائیں کرواتا تو اس میں اس کا اپنا مقصد تھا کہ یہ کتے سے انسان بننا چاہتا ہے، لیکن اس نے بے لوث میری خدمت کی۔ اس نے دیکھا کہ اس بوڑھے معذور کے پاس کوئی نہیں، انسان ہو کر بھی انسان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں، تو یہ کتا میرے پاس رک گیا اور اس نے سوچ لیا کہ میں زندگی بھر یہاں پر رہوں گا اور ان کی خدمت کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمت کے بدلے میں اسے پھر سے انسان بنا دیا۔ اللہ والے کی بات پر وہ عابد شخص سجدے میں گر گیا۔ اس نے کہا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو کتنا پیارا ہے، تو نے میری نیکی کا بدلہ اس طرح دیا۔ یا اللہ رب کریم، میں کبھی گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ یا اللہ رب کریم، میں کبھی اب شیطان کی جھانسے میں نہیں آؤں گا۔ وہ شیطان وہاں سے غائب ہو چکا تھا، پھر وہ اللہ والے کے ساتھ ہو گیا، کیونکہ اچھے لوگوں کی صحبت میں انسان سنورتا ہے۔ تو دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں لکھ کر اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔